बटाखश्त मुंशी ने महज 26,000 रुपए की लालच में आकर जवां साल मजदूर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। یاره بلجي اوس دې کې څه کسانو را باندې شک کړی و، بیا چې دا پولیس والا راغلل دی نه بس خبرې مبرې ورولې نو خانجي بس یې کې ورته زه ګیر شوم. موقع جب پہنچے تو واقعی ایک جوان عمر کی لاش پڑی تھی. او جي شانه پرې درې ډزه وکړل او ومې ویشتو. ستا خو ملګری مو لکه تاسو به کېناستو پاسېدو به اعتبار به در باندې کولو نو تا خو لکه اعتبار کې ډېر غلط کار وکړو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک انتہائی افسوسناک واقعے کے ساتھ میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، ہمارے معاشرے میں لالچ اور بے حسی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب تو انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی. جی ہاں، ایسے ہی ایک واقعہ پشاور کے نوائی علاقے اربن میں پیش آیا جس میں بٹاخشت منشی نے محض 26,000 روپے کی لالچ میں آ کر جواں سال مزدور کو بے دردی سے قتل کر دیا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی، منشی نے منصوبہ بندی کہاں کی، مزدور کی آخری خواہش کیا تھی، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم قاتل سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت وہ قاتل موجود ہے جس نے محض 26,000 روپے پر بٹاخشت مزدور کو قتل کیا. ان سے بات کرتے ہیں. ستاسو نوم دی؟ ما ظهور. دا څه کیسه وه؟ دا جي د یاسر هلک ما سره بټۍ کې کار کولو، د ما سره 25,000 روپۍ وې او 2800 روپۍ نورې وې. جي د ما نه په همدغه ماسپښین پیسې غوښتې، ما سره پیسې وې نه ده ته ما وایم ته مونږ ځي ته راشه، ما تاله به زه پیسو کوشش وکړم. دا چې رالو چې مونږ ځي ته راغلی وو خو ما سره پیسو څه بندوبست نه برابر و. دا بیا ما رخصت کړو، بټۍ ته لاړم، ما ورته وایم ماښام راشه، ماښام به درله تېر کړم. دا بیا روژه ماتي ته لږ ټایم و چې رالو، د روژه ماتی بیټک کې رور سره مې یو بل کس هغوی سره کړی ده، زه کور کې وم، ما کور کې وکړو. دله زه ناوخته راووتم، ما ته ماچم را پیدا کړي وه خو پیسو ما سره څه بندوبست نه برابرېدو. بس دا ما بیا ځان سره روان کړو، د ببرو پوله ډخته مې بوتلو، هغه لاندې ځي ته مې کوز کړو او جي شانه مې پرې درې ډزه وکړل او ومې ویشتو. چې کله تا دا وویشتو لکه یا خو د دې لاش شناخت هم نو شوې، دې سره څه شناختي کارډ هم نو هر څه تا ته اخیستی وو؟ جي د سره شناختي کارډ هېڅ شی هم نه و، د سره څه نه و، خپل کارډ راسه ورسره نه و، لکه پیله نه ورسره نه و؟ پیله نه ورسره نه و. نو بیا هغې نه پس چې تا وویشتو نو ته بیا وتښتېدې لاړې چېرته؟ زه به جي کومې بټۍ کې چې مونږ یو ځای کار کولو هماغه خپلې بټۍ ته واپس لاړم. هلته بیا هغې څه ویلې نه چې داسې مزدور قتل شوی دی یا چا ویلې خبره اتره چا نه وه کړې یا تا چاته ویلي نه؟ نه بس هغه نږدې کې نه ما چاته ویلي و نه ما ته چا وویل. زه په سهار له باندې بیا 1 بجه وه چې زه خبر شوم، ټول خلک خبر شول چې هغه هلک دلته کار کولو، مزدوري کوله او هغه ځای کې مړ ده. بیا تا لکه په تا شک څنګه و که نه په تا چا شک نه کولو چې دا تا مړ کړی دی؟ یاره بس جي اوس دې کې څه کسانو را باندې شک کړی و، بیا چې دا پولیس والا راغلل دی نه بس خبرې مبرې ورولې نو خانجي بس یې کې ورته زه ګیر شوم. چې کوم یاسر هلک و دا څومره مودونه ستاسو سره دې بټۍ کې و؟ تقریبا خانجي دا 2.5-3 میاشتو نه موږ سره و. مزدوري څومره وه د هغې؟ د خانجي بس دی کمیشن کار و، بس چې څومره کار به دې وکړو هغومره پیسې به جوړېدې، 1000 روپۍ ډېډي به هم جوړېده، 900 به هم جوړېده، 1400 به هم جوړېده، چې څومره به کار وشو هغومره به ډېډي جوړېده. او دا نور چې کوم مزدوران دي ټول به تا سره پیسې غوښتې که نه صرف به د یاسر تا سره پیسې غوښتې؟ خانجي بس صرف د یاسر هلک ما سره ایښي وي، د نورو خپل کورونه په دې بټۍ کې خپل ځایونه یې بس دوی به یې کې پاتې کېدل. یاسر به بټۍ کې نه پاتې کېده؟ دا یاسر به خانجي بټۍ کې پاتې کېدو خو پیسې به ما سره کېښوي. خو په تا اعتبار به کولو؟ خانجي بس بالکل اعتبار را باندې کړی، بس اعتبار لکه تا په اعتبار کې هغه مړ کو بیا؟ او بس خانجي ما اعتبار کړی داسې کار کړی. 26,000 یا 25,000 روپۍ خو هېڅ ویلیو نه لري. پیسې نه دي خانجي، هېڅ پیسې نه. ورته به دې ویلو چې بیا به درکړم یا که هغه څو میاشتې پس کور ته تلو؟ یاره هم دا 2.5-3 میاشتې کېدي بس سرجي دومره ټایم پس ته وکړ. دا راته وایي چې دا کوم یاسر و چې کوم مقتول دی دې پېښور ته 3 میاشتې پهله راغلی وم ستاسو دې بټۍ کې و بیا دوباره دې کور ته نه دی تللی؟ او دا بیا دوباره نه اتلی، ډایرکټ مونږ له راغلی هم ده او بیا دا نه اتلی، بس لاړو خو مړ شو. ستا خو ملګری مو لکه تاسو به کېناستو پاسېدو به اعتبار به یې در باندې کولو نو تا خو لکه اعتبار کې ډېر غلط کار وکړو که نه؟ ډېره غلطي رانه شوې لږه نه ډېره.
اوس پیمانه اوس لکه دا پیمانتیا به پیله دی مړی نه پیله به کړی ډېر سخت پیمانه خانجي اوس پیمانه هغه خلکو د څه وی چې ستا په شان د خلک چا سره پیسې ږدي او بیا هغه لالچ کې راشي او همدغسې یو ځوان مړ کړي خانجي دې نه مخکې راته خلکو لس لاکه مې ایښي دي همدې نیک په راکول خو دا سړی مې ورته نه ده ښه کړی 10 लाख خو هغه ډېر غټ اماونټ دی نو په 26,000 روپۍ ولې ته داسې بیا لالچي شوې بس سرجي اوس تکه زه مې یم چې په هغې مانځه داسې نیم لالچي شوی خو چې په دې مانه څنګه غلطي وشو جی ناظرین جیسے کہ آپ نے اس قاتل کی گفتگو سنی اس کا یہی کہنا تھا کہ جو مقتول ہے اس کا نام یاسر تھا اور گزشتہ 3 ماہ سے وہ اس کے ساتھ ہی بٹا خشت مزدوری کرتا تھا اور اس کے تقریباً 26,000 روپے اس کے پاس تھے اور اس نے لالچ میں آ کر وہ 26,000 روپے ہڑپ کیے اور پھر جب وہ گھر جا رہا تھا تو اسے اپنے گھر بلایا افطاری کرائی اور پھر اسی منصوبہ بندی کے تحت اسے قتل کر دیا اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او ارمن نور محمد موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں صاحب بہت شکریہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا ایک 26,000 روپے پر نوجوان قتل ہو گیا تفتیش میں کہاں مشکلات پیش آئیں قاتل کیسے پکڑا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ایسی ہے کہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا دن کے وقت انہوں نے تو یہ وقوع رات کو کیا تھا لیکن رمضان ہے لوگ افطاری کے بعد اکثر سو جاتی ہیں 10 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ وہی پلان جگہ پر ایک جنگل نما جگہ ہے جسے پشتوں میں ہم خڑ کہتے ہیں اسی خڑ کے علاقے میں ایک لاوارث ناش پڑا ہے تقریباً جوان العمر ہے ادھر ہم موقع جب پہنچے تو ایک جوان العمر کی لاش پڑی تھی جس کے ساتھ ہی اس انگلیوں میں ایک کپڑے اس کی جو کام کی تھی یا ویسے پہننے کی تھی وہ بھی تصویر بھی بڑی دردناک تصویر تھی بہت دردناک تھی ہم نے ادھر سے ان کے خون وغیرہ جو جملہ شواہد وہ اکٹھی کی پھر ان کی شناخت نہیں ہو رہی تھی آس پاس ارد گنوا کے کافی لوگ جمع تھے کسی نے شناخت بھی نہیں کی کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے کہاں سے آئے ادھر اورمڑا علاقے میں بھی ہم نے اس کی مشتری کی لیکن کوئی اتا پتہ نہیں چلا یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا آخرکار ہمیں ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں کہ یہ پلان بٹا خش میں کام کر رہا تھا پھر ادھر ہم پہنچے اس کو کہتے انہوں نے جب ریکارڈ چکر کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ ہی ادھر ہی کام کرتا تھا پھر اس کی کام کی نوعیت ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کام کیا کرتا تھا کس کے ساتھ کرتا تھا تو اس یہ بٹا خش کے اپنی ایک کیٹیگری کے ہر لیول کے اپنے مزدور ہوتے ہیں 10-5 بند مزدوروں کے اوپر ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اس کا سربراہی کرتے ہیں تو یہ جو تھا اس کے اندر کتنے تھے اس کے نیچے 10 بندے تھے جو 10 بندے کام کر رہے تھے اس 10 بندوں میں سے یہ یاسر بندہ بھی تھا تو ساری جو اس کے 10 بندے اور تھے 9 اس کے اور تھے ایک یاسر تھا اور یہ اس کا منشی اس کا سربراہ تھا اس بندوں کا ہم نے ساروں کے انٹروگیٹ کر کے تو اس بندی کی بیانات میں تضاد آیا اوپر نیچے کچھ بیانات کہتے ہیں کہ میرے بیٹا لے گیا تھا الارج لے گیا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے الارج کی پھر ہم نے الارج کی پرچی مانگی کہتی ہے پرچی کا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن جب تک ہم نے معلومات کی تو بالکل یہ الارج گیا ہوا نہیں تھا اس کا بیٹا جو بیمار تھا تھوڑا سا بیمار تھا ادھر ڈگی اسٹاپ ایک جگہ ہے ادھر لے کے آیا تھا پرائیویٹ اس کا علاج کیا تو ہم اس پہ شک پڑا کیا کہیں گے یہ ہمارے معاشرے کا لیے ایک المیہ نہیں ہے کہ محض 26,000 روپے پر ایک نوجوان کی زندگی کی قیمت ہے اس کی تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ کیا بولوں اس کی کہ بندہ آپ کے اوپر اتنا اعتماد کرے آپ کو اپنا ایک بطور ایک مشر بنائے ایسا ہمدرد بنائے کہ میں آپ کے ساتھ یہ پیسے رکھوں گا ضرورت پڑنے پر میں اس کو گھر لے کے اپنی ضروریات پوری کروں گا اور اس 28,000 25,000 کے عوض آپ اس کی جان لے لیں تو اس کا بات میرے ذہن میں تو آتی نہیں مقتول جو تھا وہ کس علاقے کا رہائشی تھا مقتول جو تھا اس کا تو جب پتہ چلا ہی نہیں تو باجوڑ کا رہنے والا تھا اور باجوڑ سے ہی مزدوری کے لیے آیا تھا ان کی ورثہ تک پھر ہم نے جب ورثہ تک رسائی حاصل کی تو وہ بھی تقریباً آدھی رات پھر ہم نے اس کو کال کی وہ آئے پھر وہ اپنی ڈیڈ باڈی کو اسپتال سے لے گا آپ نے بتایا اکلوتا سہارا تھا تھوڑی سی وضاحت کر لیں کہ کیسے اکلوتا مطلب یہ کہ کمائی کا وہی ایک ذریعہ ہے اگر وہ اور بھائی نہیں تھے اور بھائی کا اس نے تو ہمیں اس طرح ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک واحد ایک اپیل تک تفتیش میں کیا پتہ چلا اس کے ساتھ کوئی اور شریک جرم ہے یا یہ وہ اکیلا ہی تھا اس وقت تک تو یہ خود انفرادی طور پر اس نے کیا ہے سب کچھ ان کے پاس ہے پیسے ان کے پاس تھے کام اس نے کیا ہے اس نے سب کچھ مان بھی لیے جتنے پائر کیا اتنے خول بھی ہم نے برآمد کیے تو اس وقت تک تو یہ اکیلے ہی
آخری سوال آپ سے کروں گا، آج کل پشاور میں یہ بات عام ہے کہ قتل کرو، گرفتار ہو جاؤ، پھر جیل چلے جاؤ، کچھ دن بعد پھر باہر نکل آؤ، تو ہم کیا سمجھے یہ قاتل جو اس نے ظلم کیا ہے یہ آپ کی تفتیش کی بدولت پھانسی کے تخت تک پہنچ جائے گا؟ بات یہ جی کہ ہماری تفتیش جو ہے وہ تو مؤثر ہوتی ہے ہر جگہ پہ. ہم تو جو جملہ شواہد ہوتے ہیں ہمارے کام ہے شہادت اکٹھا کرنا. ان شہادتوں پہ پھر عدالت مجاز فیصلہ کر سکتی ہے، جیل تک بھی پہنچا جاتا ہے اور رہا بھی کرتا ہے، لیکن اس میں اصل کام جو ہے مدعی کا ہوتا ہے. ناظرین، یہ بات زبان زد عام ہے کہ ہمارے معاشرے میں کب تک ایسے ہی دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہوتے رہیں گے؟ کیا ہمارا قانون اور انصاف کے رکھوالے ایسے ہی درندوں کو عبرتناک سزا دے پائیں گے؟ اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان.